اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں جرنیلوں کے اعلی کار بن کر کیا کیا گل کھلاتی آ رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کا ذکر آیا تھا کہ ان کی ذیلی تنظیمیں الشمس اور البدر نے بنگال میں کیا کچھ نہیں کیا، یہ ہم آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک وہاں جماعت اسلامی کو انتہائی نفرت سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ کئی جماعت اسلامی کے زعماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر غیر جمہوری قوتوں کا انتہائی ساتھ دیا جماعت اسلامی نے۔ جنرل ضیاء نے جب مارشل لا لگایا تو اس کی بی ٹیم یہی جماعت اسلامی کہلائی، اور مغربی طاقتوں کے زیر سایہ افغان جہاد لڑا، جس میں کھربوں روپے جماعت اسلامی والوں نے اور جرنیلوں نے کمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرنیلوں کی اس وقت کی نسلیں کتنی دولت پرست ہیں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس طرح جماعت اسلامی کے جتنے بھی اکابرین ہیں، سب کے سب سرمایہ دار ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل امریکہ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور ان کی جگہ جب طالبان بنے تو وہ کردار مولانا فضل الرحمن اور مولانا سمیع الحق کے مدرسوں نے ادا کیا، اور طالبان سودی سرمایہ سے امریکی اسلحے کے تحت افغانستان میں خون ریزی کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو 3 دن تک UN آفس کے سامنے لٹکائے رکھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ عالمی قوتیں ہمیں آپس میں لڑا کر خود تماش بین بن جاتی ہیں۔ طالبان کا خود کیا حشر ہوا، یہ ایک مکافات عمل ہے جو گزشتہ 103 سال سے جاری ہے، جب خلافت عثمانیہ کو ڈھایا گیا۔ آپ دیکھ لیں، اسی خلافت عثمانیہ کی سزا اور پھر تقسیم ہند کی سزائیں مسلمانوں کو کتنی مہنگی پڑی، اور گٹھیا سے گٹھیا سزائیں ہماری نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اور قدرت ہمارے چہروں پر کالک مر رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ذرا بھی احساس نہیں کیا، اور توبہ استغفار جو کہ اجتماعی طور پر ہونا چاہیے تھا، گو کہ طارق جمیل صاحب نے ایک ڈھونگ رچایا ایسی اجتماعی دعا کا، لیکن وہ چونکہ ایک ڈھونگ تھا تو ڈھونگ ہی ثابت ہوتا ہے، کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا۔ جس طرح بنی اسرائیل اجتماعی طور پر اپنے اپنے گھروں سے نکل کر صحرا کی طرف جاتے، اور کئی دن بلکہ کئی مہینے تک وہ صحرا میں عاجز اور انکساری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اس وقت تک جب انہیں یقین نہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، تب تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہ آتے۔ ایسی اجتماعی دعا کی ضرورت ہے، اور دعا کے بعد خطا نہ کرنے کا بھی عزم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح جرنیلوں کے کرتوتوں پر عمران نے تو ٹرمپ سے معافی مانگی، لیکن نئے کرتوتوں کی معاہدے کر کے آئے، جس کا واضح مثال جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن ہے، اور جاری سیاہ کرتوتے بھی ہیں۔ تو ناظرین، جماعت اسلامی کے کردار کے بعد جب طالبان کو کردار سونپا گیا، اور وہاں ایران کے خلاف بھی معافی چاہتا ہوں شیعیت کے خلاف بھی مختلف تنظیمیں میدان میں کود پڑی، جس طرح حرکت المجاہدین، لشکر اسلام، بہت ساری ہیں، حق نواز جنگی کی تنظیمیں، طارق اعظم کی تنظیمیں، یہ ہزاروں قسم کی ہیں، یعنی نام گننے سے بات نکل جاتی ہے۔ حرکت المجاہدین، سپاہ صحابہ، لشکر طیبہ، بہت ساری ایسی تنظیمیں بنائی گئی
جن سے دہشت گردی کا کام لیا جرنیلوں نے۔ اس طرح حافظ حسین احمد تو حال ہی کا واقعہ ہے جس پر شہریار آفریدی نے بڑی بڑکیاں ماری کہ اس کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی آپ یہ بھی ذرا غور کریں کہ جس حکومت نے بھی جس بات پر بڑکیاں ماری ہے وہی امریکہ نے ان کے اوپر ان کو مجبور کر کے ان کے چہرے پر کالک ملی ہے۔ حافظ حسین احمد کے بارے میں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ شہریار آفریدی نے کیا کہا تھا کہ اس کا کوئی باغ بھی بگا نہیں کر سکتا اور ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم اس کو عزت دیں گے۔ وہی بے عزت اور ذلیل کر کے جیل میں ڈال دیا۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنے اوقات کچھ بھی نہیں ہے، ان سے جو کچھ بھی کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے۔ یہ ساری تنظیمیں، یعنی دنیا میں واحد فوج ہے جنہوں نے مذہبی اور لسانی تنظیمیں بنا کر پڑوسی ممالک پر بھی یہ لغار کی ہوئی ہے اور اپنے ملک کو بھی برباد کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی واحد جرنیل ہیں۔ کہیں اور اگر آپ لوگوں کو ایسے نظر آ رہا ہو تو آپ مجھے مطلع کیجئے، میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا، لیکن یہ واحد ہے ملک ہے جن کی جرنیل افغانستان میں، ایران پہ سے بھی معافیا مانگی جا چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے ایران کے ساتھ پڑوسانہ اور دوستانہ اور اسلامی بھائی چارے کی فضا قائم نہ ہو سکی۔ اسی طرح افغانستان تو ہماری وجہ سے ہی تباہ ہے۔ آج ہمارے عوام افغانیوں کو جرنیلوں کی ایما پر ہی غلیظ گالیاں بکتے ہیں اور افغانیوں کو نکال دو کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک کے نوجوان نسل چونکہ سابقہ تاریخ سے بے خبر ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ان کو پاکستان لایا گیا، اور ان کی وجہ سے پاکستان کے جرنیل، سیاستدان اور دوسرے کئی ملوث دہشت گرد کتنے کروڑپتی اور ارب پتی بنے۔ ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے، یہ تو صرف ہم جانتے ہیں جو ہمارے سامنے سارے واقعات ہوئے ہیں، یا جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے وہ سب حقیقت جانتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ وعدے مومنین کے ساتھ ہے، منافقین کے ساتھ نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے نہیں ہیں، یا یہ صاف کہہ دو، اور یا اگر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ ہمارے زعماء، ہمارے جرنیل، ہمارے سپہ سالار سب منافق ہیں، تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے مقصد تو کسی کو گردن سے نہیں پکڑتا۔ ماضی کی جتنی قومیں تباہ ہوئی ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ سارے کس وجہ سے تباہ ہوئی؟ اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل پر جو بخت نصر وغیرہ آئے تو یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمیں بھی جو مار پڑ رہی ہے ہمارے لیے بخت نصر امریکہ ہے۔ تو ناظرین، جب تک ہمارے سیاستدان ہمارے اپنے وطن میں سے نہیں نکلتے، جب تک جی ایس کیو کی پنیری سے نکل کر ہمارے سیاستدان آتے رہیں گے تو یہ جرنیل ہمارے ساتھ کھلواڑ کھیلتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان عمل میں نکلیں، اور پہلے تو جرنیلوں کو ان کی اوقات دلائیں کہ آپ لوگ یہ صنعت سے اور یہ زمینوں پر قبضے سے باز آ جائیں، سرکاری نوکریوں پر قابض ہونے سے باز آ جائیں، جو آپ لوگوں کی جو اپنی ڈیوٹی ہے ان کو سنبھالیں۔ کسی بھی ملک میں جرنیل نہ صنعت چلاتے ہیں، نہ کاروباری مملکت چلاتے ہیں، نہ ہی وہ تعلیمی اداروں میں اور دیگر پرائیویٹ اداروں میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ ان کا جو اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے سیاچن چلے گئے، ہمارے کارگل چلے گئے، ہمارے 3 دریا چلے گئے، ملک ہار رہے ہو اور اپنے آپ کو بنا رہے ہو۔ یہ کون سا رواج اور کون سا طریقہ ہے؟ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگ اٹھیں اور جرنیلوں کو مجبور کریں اپنے حد تک، یا تو مین مطالبہ یہ کریں، کیونکہ یہ سب امریکہ کے پالے ہوئے ہیں اور امریکہ کے کھائے ہوئے ہیں، یہ امریکی مفادات کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہیں ہوں گے، چاہے یہ 22 کروڑ عوام کو کیوں نہ مارنا پڑے۔ یہ لوگ آپ سب کو قتل کر سکتے ہیں، ہم سب کو مار سکتے ہیں، لیکن امریکی احکام کو یہ لوگ رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ نسل در نسل ان کا کھاتے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرے خیال میں
ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی بریگیڈیئر ہے، جرنیل ہے، یہ سارے عہدے ختم کیے جائے اور نچلے طبقے میں سے کسی کو سربراہ بنایا جائے جو خوددار ہو، وطن پرست ہو، اسلام سے محبت کرنے والا ہو، تو تب ہمارا ملک بن سکتا ہے۔ ورنہ جو ضلالتیں اور جو غلاظتیں ہم پر مسلط آتی آ رہی ہے 72 سال سے، اس میں مزید سختی آئے گی۔ بقول قرآن اس میں نرمی نہیں آ سکتی، چاہے وہ علماء ہے یا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کہیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ میں قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو سامنے آ سکتا ہے۔ والسلام۔